وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْضِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو حافین گھیرے ہوئے ہوں گے، گھیرا ڈالے ہوں گے، من حوض العرش، عرش کے ارد گرد سے. یہ من زائدہ، اگر کلام اس طرح بنایا جائے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ حَوْضَ الْعَرْشِ، تو یہ کلام درست ہے. من زائدہ، زائدہ حرف کا معنی نہیں ہوتا. تو معنی کریں گے آپ دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے عرش کے ارد گرد. یا من تبعیضیہ، یعنی عرش کے کچھ حصے کے ارد گرد، بعض عرش کے ارد گرد. وجہ یہ ہے کہ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سارے فرشتے جمع ہو کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، حالانکہ فرشتوں کی بے تحاشا تعداد ہے، مگر سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے پورے عرش کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گھیر نہیں سکتے. اس لیے عرش کے کچھ حصے کو وہ گھیرے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اور تسبیح کریں گے اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں گے. ورنہ تسبیح اور حمد دونوں ساتھ ساتھ. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ کلمہ تسبیح ہے، والحمد للہ یہ کلمہ حمد ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، تو سبحانک اللہم کلمہ تسبیح، وبحمدک کلمہ حمد ہے. سبحان میں تنزیہ کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور حمد میں اس بات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کامل خوبی سے متصف ہے. سبحان کا معنی عیبوں سے پاک، کمیوں کوتاہیوں سے پاک، اور حمد کا معنی ہر کمال کا جو ہے وہ متصف، ہر کمال سے متصف. اس کی صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اس کے نام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ سارے حق ہیں اور اللہ ان سے متصف ہے، اور ساری صفات بدرجہ کمال ہیں. یسبحون بحمد ربہم، تو فرشتے تسبیح کرنے والے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کی. تو یہ دونوں کلمے ساتھ ساتھ، اکیلا سبحان اللہ نہیں، ساتھ الحمدللہ بھی. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن ہر کمال خوبی کا متصف ہے. اگر ہر کمال اس کے اندر موجود ہے تو عیب اس کے اندر موجود نہیں، عیب سے پاک ہے وہ. تسبیح اور تحمید. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر، فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے نافذ کر رہے ہیں. وقضی بینہم، اور فیصلے کر دیے جائیں گے ان کے درمیان حق کے ساتھ. وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور آخری بات جو فرشتے کہیں گے یا کہی جائے گی وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو اختتام اس کلمے کے ساتھ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین.